قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے بہت سارے بندے ہوں گے، لیکن اسی میدان محشر میں کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کے چہرے چودہویں کے چاند کے مانند چمک رہے ہوں گے، جن کو بڑا قیمتی لباس پہنایا جائے گا۔ اہل محشر ان کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے، یا ان لوگوں سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ انبیاء کرام کی جماعت ہے؟ کیا یہ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی ہے؟ کیا اولیاء کرام میں سے کوئی یہ ولی ہے؟ ان کے چہرے اس طریقے سے چمک رہے ہیں۔ تو جواب دیا جائے گا، اے محشر والو، یہ لوگ انبیاء کرام کی جماعت میں سے ان میں کا کوئی نبی نہیں ہے، نہ صحابہ کرام کی جماعت میں سے کوئی صحابی ہے ان میں کا، بلکہ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر دین کی تعلیم حاصل کی تھی، قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ جنتی جوڑا انہیں پہنایا گیا ہے، یہ اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلائی ہے، جس کی بنیاد پر فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی طاق پہنوائے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ تعلیم دنیا کی بھی حاصل کرو، لیکن دین کی تعلیم سے اپنی اولاد کو پہلے آراستہ پہراستہ کرو۔ دینی تعلیم بہت ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ کی سورت آپ نے نماز میں پڑھا، لیکن اگر آپ نے حروف کی اگر ادائیگی صحیح نہیں کی، حروف کی ادائیگی صحیح نہ کرنے کی بنیاد پر جو ہم قرآن پڑھیں گے اس میں معنی میں تبدیلی آئے گی، اور جب معنی میں تبدیلی اور فساد پیدا ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نماز میں اگر آپ نے اسی کی تلاوت کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے۔ تو قلوب قلب کے معنی ہوتا ہے دل، اور یہ بڑے کاف سے ہے، قلب بڑے کاف سے، اس کے معنی ہوتا ہے دل۔ اگر آپ نے بڑے کاف کے بجائے آپ نے چھوٹے کاف سے ادا کیا قلب، تو اب معنی میں فساد پیدا ہو گیا۔ بڑے کاف سے قلوب، چھوٹے کاف سے قلب۔ بڑے کاف سے قلب بولیں گے تو دل مانا جائے گا، اور چھوٹے کاف سے اگر آپ نے پڑھا اس قلب کو، قلب چھوٹے کاف سے، تو اس کے معنی کتا۔ اب معنی میں کتنا فساد پیدا ہوا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی بڑے کاف سے قرآن میں ہے، اور آپ نے قرآن کی تعلیم اگر حاصل نہیں کیا، اور آپ نے اس بڑے کاف کو چھوٹا کاف پڑھا، چھوٹی سین اور بڑی سین میں آپ نے تمیز نہیں برتی، سواد اور ضاد میں، سواد اور سین میں کوئی تمیز نہیں، تو اس طریقے سے معنی میں فساد پیدا ہوگا، اور اتنا فساد پیدا ہوگا کہ قلب کی جگہ آپ نے کتا کہہ دیا تو اب معنی میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ جب معنی میں فساد پیدا ہو جائے گا تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاؤ، اور ایسے استاد کے پاس پڑھواؤ تو آپ کے بچے کو قرآن صحیح پڑھائے، صحیح طریقے سے قرآن پڑھائے۔ قرآن صحیح وہی پڑھائے گا جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا، جو صحیح پڑھا ہوگا۔ اسی لیے مدارس میں پہلے اپنے بچوں کو بھیجنے کا حکم ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں کم سے کم اتنا پڑھاؤ جس سے دین کی تعلیم اتنی حاصل کر لے کہ جو ضروریات دین میں سے جو چیزیں ہیں اس کی وہ صحیح ہو جائے۔ غسل کا طریقہ، نہانے کو تو سب نہاتے حضرات گرامی، لیکن غسل واجب اگر ہو گیا، آپ پر اگر غسل فرض ہے، آپ نے نہا لیا، پانی بدن پہ ڈال لیا، آپ سوچتے ہیں کہ ہم ناپاک سے پاک ہو گئے، لیکن نہانے کا جو طریقہ ہے
اگر آپ نے اس طریقے سے نہیں نہایا تو پوری سمندر کا پانی آپ اپنے اوپر ڈال لیں گے، آپ پاک نہیں ہو سکتے ہیں، اور جب آپ پاک نہیں ہوں گے تو آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے دین کی تعلیم اتنی ضروری ہے۔ غسل میں کتنے فرائض ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ناپاک ہیں تو حلق تک پانی پہنچانا اگر روزے سے نہیں ہے تو آپ غرارہ کیجئے، اور اگر روزے سے ہے تو احتیاط کیجئے۔ کلی اور غرارہ تو کرنا ہی ہے، لیکن روزے سے ہے تو احتیاط کے ساتھ کہ پانی حلق کے نیچے نہ اترے، یہ فرض ہے۔ اور ناک کا یہ نرم حصہ، وہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے، لازم ہے، وضو میں ضروری ہے۔ دو چیز ہوئی، اور تیسری چیز یہ ہے کہ پورے بدن پر ایک روئی کے برابر بھی کہیں جگہ خالی نہ ہو جہاں پانی بہ نہ جائے۔ اگر آپ نے اس کا احتیاط نہیں کیا، جیسے بہت سارے لوگ ایسے پیٹ بھاری ہوتا ہے، ان کی ناف اندر ہوتی ہے، اوپر سے پانی بہا دیا، سمجھتے ہیں کہ ہم پاک ہو گئے، جبکہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ناک کے اندر آپ چھوٹی انگلی ڈالیے اور ڈال کر کے اس کو آپ پہلے انگلی ہلا کر کے صاف کیجیے اور وہاں تک پانی پہنچائیں گے۔ اگر وہ حصہ بھی بھیگنے سے، پانی بہنے سے رہ گیا، پوری سمندر کا پانی اپنے اوپر آپ ڈال لیں گے، پاک نہیں ہو سکتے۔ کپڑے میں ناپاکی لگی ہے تو آپ ناپاک کپڑا پہن کر کے یوں ہی نہا مت لیں، بلکہ جہاں پر ناپاکی لگی ہے پہلے اس کپڑے کو آپ صاف کریں۔ بدن کے جس حصے پہ ناپاکی لگی ہے پہلے اتنا حصہ آپ پاک کر لیجئے، استنجا کر لیجئے، یعنی دھل لیجئے۔ اس کے بعد آپ کپڑا وہیں لپیٹ کر کے نہائیے، آپ پاک رہیں۔ اور اگر کپڑا ناپاک ہے، نجاست لگی ہے، آپ نے اس کو پہلے نہیں دھلا، پہلے تو تھوڑی سی لگی تھی لیکن آپ نے اس حصے کو نہیں دھلا اور پورا کپڑا بھیگ گیا، ایسی صورت میں آپ کا ہاتھ جہاں جہاں جائے گا، ہاتھ سے لگ کر کے وہ ناپاکی آپ کے پورے جسم میں لگ جائے گی۔ پہلے ایک جگہ تھی لیکن ناجانکاری کی بنیاد پر آپ نے اس کپڑے کو دے کر کے پہلے آپ نے وہ دوسرا کر لیا ہے، جس کی بنیاد پر ناپاکی آپ کے بدن میں بہت ساری جگہوں پہ پڑ جائے گی۔ اس لیے اس کا احتیاط بہت ضروری ہے، بہت لازم ہے۔ یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یا تو آپ تقریر سنیں، علماء سے آپ قریب رہے، یا مدرسوں میں تعلیم حاصل کیجئے، دین کی تعلیم حاصل کیجئے، جانکاروں سے پوچھئے، علم والوں سے رابطہ بنائیے اور پوچھ کر کے آپ مسئلہ حاصل کر لیجئے۔ ایسی صورت میں آپ کی نماز بھی اور آپ کا یہ غسل صحیح ہو جائے گا۔ وضو میں 4 فرض ہے، وضو تو بہت سارے لوگ بناتے، 4 فرض ہے، اور ان 4 فرائض میں سے ایک فرض بھی باقی رہ گیا، آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ نبی اسلامیہ اللہ نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھونا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھلو، بس بہت لمبی گفتگو نہیں ہے، اپنے چہرے کو دھلو۔ اب چہرہ کتنا ہے؟ کتنا ہے چہرہ؟ بال جہاں سے اٹھتا ہے یہاں سے لے کر یہ ہڈی جو ہے گلے میں، اس کے اوپر تک یہ سارا حصہ، ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک یہ پورا چہرہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے چہرے کو دھلو۔ اب یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک یہ پورا چہرہ ہے۔ اب چہرہ دھلنے میں ایک بال کے برابر بھی اگر آپ نے جگہ خالی چھوڑ دی، آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے
دونوں ہاتھوں کو کہونی سمیت دھلنا، یہ ہڈی یہ کہونی یہ فرض ہے، دونوں ہاتھوں کو کہونی سمیت یہاں سے لے کر یہاں تک دونوں ہاتھ کا دھلنا یہ فرض ہے۔ اگر ہاتھ دھلنے میں اگر کوئی بھی ایک جگہ باقی رہ گئی، پانی وہاں نہیں پہنچا، اس کا آپ نے احتیاط نہیں کیا، جیسے جاڑے میں ہوتا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں یہ چمڑے خشک ہو جاتے ہیں، پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، تو اچھی طریقے سے آپ اس کو پھل لیں، اس کے بعد پانی جانے پانی پہنچ جائے گا۔ اگر آپ نے احتیاطی کیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، فرض چھوٹ جائے گا۔ تیسرا فرض ہے وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، یعنی اپنے چہرے کا مسح کرو۔ اب چہرے کا مسح آپ کو کرنا ہے، بہت سارے لوگ ایسے مسح کر لیتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے، جبکہ چہرے کے مسے میں سر کے مسے کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنی یہ 3 انگلی ملائیے اور ملانے کے بعد آپ اس کو یوں لے کر کے جائیے، ایسے لے کر کے جائیں یہاں تک یہ تینوں انگلی کا حصہ لگنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ ادھر سے واپس جب لائیں تو آپ کی ہتھیلی کا یہ حصہ لگنا چاہیے ایسے۔ اب اس کے بعد یہ بچی ہے شہادت والی انگلی اور انگوٹھا، کان میں اس طریقے سے ڈال کر کے پورا گھمائے۔ اب کان بچا ہے، اب انگوٹھا بچا، اس کو کان میں اس طریقے سے اچھی طریقے سے گھما دیں۔ اب یہ سر کا مسح ہو گیا۔ جب آپ نے اس طریقے سے سر کا مسح آپ تک کریں گے تو اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے اس اعتبار سے ہوگا تو آپ کا مسح درست ہوگا۔ اب اس کے بعد چوتھا فرض ہے دونوں پیروں کو دھلنا، دونوں پیروں کو یہ جو ہڈی نکلی ہوئی ہے جہاں تک اچھے طریقے سے دھلنا۔ اب انگلیوں کی گھائیاں جو ہے اس میں انگلی ڈال کر کے، چھوٹی انگلی ڈال کر کے آپ گھما لیجیے تاکہ ایک حصہ بھی تھوڑا برابر بھی بھیگنے سے رہ نہ جائے، اچھے طریقے سے بھیگ جائے۔ یہ سب جانکاری دین کی تعلیم حاصل کرنے سے ہوگی، علماء سے مسئلہ پوچھنے سے ہوگی۔ ایسی محفل، میراث کی محفل ہو، جلسہ ہو، ایسے موقع پر آپ شریک رہے، یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہے۔ اس لیے ایسے اسی طریقے سے آپ دین کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اتنا تعلیم، اتنی تعلیم، اتنی دین کی تعلیم حاصل کرنا تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، دین کی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کو فرض ہے۔ کتنی تعلیم، جتنی آپ کے دینیات، جتنی زندگی کے امور کے لیے آپ کی ضروریات ہے، اپنی تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری اور لازم ہے۔ اللہ کا شکر ہے صاحب خانہ نے اپنی بچی کو دین کی تعلیم سے راستہ پر راستہ کیا، اور بھی گاؤں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو، بچیوں کو پڑھا رہے ہیں مدرسوں میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی قرآن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدایت والی کتاب ہے۔ کتنی ہدایت والی یہ کتاب ہے، بس آخری بات، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا اور کچھ بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے جو اس وقت مکہ کے کافر مسلمانوں کو ستانے لگے، یہ مسلمان پریشان ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ نبی کے پاس گئے، پیارے آقا ہم کو یہ مکہ سے کفار ستا رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ بہت رحم دل ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ چند مسلمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں حبشہ چلے جاتے ہیں، لیکن جب حبشہ پہنچے تو یہ کافر مکہ کے وہاں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد جو وہاں کا بادشاہ تھا شاہ نجاشی، عیسائی بادشاہ تھا، اس سے جا کر کے کہا آپ کے ملک میں چند مسلمان آئے ہیں اور آپ کے ملک میں بدنامی پھیلائیں گے، آپ اپنے ملک سے ان کو نکال دیجیے۔ وہ بادشاہ بڑا رحم دل تھا، اس نے کہا میں تمہارے کہنے سے نہیں نکالوں گا، پہلے میں پوچھوں گا کہ آخر اپنا ملک چھوڑ کر کے حبشہ کے یہ لوگ کیوں آئے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بتاؤ اپنا ملک چھوڑ کر کے حبشہ تم کیوں آئے؟ ان مسلمانوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اب دیکھو قرآن یہ کتنی ہدایت والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کس طریقے سے بہت سارے لوگوں کو اللہ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق بخشی ہے۔
مدینہ نے ملت اسلامیہ حضرت جعفر ابن ابی طالب کھڑے ہوئے اور جب بادشاہ نے کہا کیوں آئے آپ ہمارے ملک میں، تو حضرت جعفر ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے تو مردار کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، زنا کرتے تھے، ہم میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ کا شکر ہوا اللہ نے ہمیں میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، وہ نبی آئے اور انہوں نے ہمیں خدا کا پتہ بتایا، وہ آئے ہم نے ان کا کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہو گئے، تو یہ کافر ہم کو ستانے لگے، جب یہ ہم کو ستانے لگے تو ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ بہت رحم دل ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا، اس لیے ہم آپ کے ملک میں آئے ہیں، بدعملی پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہیں، اپنے امان کے لیے آئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ چند صحابہ کرام جب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے تقریر کر رہے تھے تو شاہ نجاشی نے کہا کہ آپ پہلے یہ بتاؤ اس نبی پہ کوئی کتاب بھی نازل ہوئی ہے، کوئی کلام بھی نازل ہوتا ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں ہاں اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اسی قرآن سے کچھ پڑھ کر کے سناؤ۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیا، سورہ مریم شریف کی تلاوت کرنا شروع کیا، 7 آیت تلاوت کی تھی۔ بادشاہ سن کے رونے لگتا ہے، بادشاہ سن کے گریہ گزاری کرنے لگتا ہے۔ جب جی بھر کر کے قرآن کی آیت کو سن لیا رونے لگا، اس کے بعد جب رو کر کے خاموش ہوتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے اے جعفر بن ابی طالب تم تو اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، اس کتاب کی بات کر رہے ہو، اس نبی کی بات کر رہے ہو جن کے آنے کی خبر تمام انبیاء کرام نے دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے پروردگار عالم نے ہمیں وہ موقع دیا ہے، ہم بھی اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی اس کتاب پہ ایمان لاتے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لیا جائے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے اور ان مسلمانوں نے اس بادشاہ کو کلمہ پڑھایا، سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہدی للمتقین، قرآن ہدایت والی بھی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اپنے خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جاؤ، سلام کرو۔